صبح بہاراں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بہاراں درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح بہاراں خاتم المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار ہر قلب و مخزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بے چاروں کی شام غریباں کو صبح بہاراں بنا دیا۔ مسلمانوں صبح بہاراں مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معجزات۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔
اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ شب قدر سے بھی افضل رات، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ عیدوں کی عید الحمدللہ عز و جل، 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب براءت، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہان رحمت عالمیان سیاہ لامکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو لہب اور میلاد۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ مسلمان اور میلاد۔ اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں سے اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ جشن ولادت کی دھوم مچائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے۔ گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میلاد منانے والوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ولادت کی خوشی میں جھنڈے۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ جھنڈے کے ساتھ جلوس۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔ حوریں لگیں ترانے، نعتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ جو شاہ بحر و بر ہیں، نبیوں کے تاجور ہیں، وہ آمینہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، دنیا میں ان کے دلبر تشریف لا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت منانے والا خاندان۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے جمع کرتا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، کاش ہم اپنی آمدنی کا آدھا نہ سہی 12واں حصہ بلکہ 1% ہی جشن ولادت کے لیے نکال کر اسے دین کے کاموں میں صرف کرنے کا حوصلہ رکھتے۔ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معاملات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے،
خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے کہ جس نے ماہ ربیع النور شریف میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے، اور اس پر سرکار عالم مدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم رضوان تشریف فرما ہیں۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز، اور بائیں جانب شہدائے کرام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان، آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ عز وجل، یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا، اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت منانے کا ثواب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ الجمیل فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف میں اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا۔ ایک بار ربیع النور شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس پر یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا، یہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں، نیز اس پر اظہار مسرت کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر یہودن نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر اب ساری پونجی اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی اور جشن ولادت۔ الحمدللہ عز و جل، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں 4 مدنی بہاریں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، گناہ کا علاج مل گیا۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے، شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1426 سنہ ہجری کے اجتماع میلاد منعقدہ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں
میرے ایک شناسا بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی اور واقعی وہ نمازی اور باریش ہو گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز وجل وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو ان کا غم مانگ لو، چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو، معصیت کی دوا لا جرم مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، دل کا میل دھو دیا۔ نارتھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری بیان اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ ماہ ربیع النور شریف کے ابتدائی دنوں میں بعض عاشقان رسول نے مجھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے عمل انسان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش قسمتی کہ میں نے حامی بھر لی۔ جب 12ویں شب آئی تو میں حسب وعدہ اجتماع میلاد میں جانے کے لیے مدنی قافلے والوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا۔ ایک عاشق رسول نے ایک عدد چمچم نامی مٹھائی میں سے تقریباً 30 اسلامی بھائیوں میں توڑ کر ٹکڑیاں تقسیم کی۔ تقسیم کرنے والے کا محبت بھرا انداز میرے دل کو بہت بھایا۔ آخر کار ہم اجتماعی میلاد میں پہنچ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہی ایسے روح پرور مناظر دیکھے تھے۔ نعتوں، سلاموں اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرکیف نعروں نے دل کا میل دھو دیا۔ الحمدللہ عز وجل میں ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل اب چہرے پر داڑھی مبارک کے انوار اور سر پر امامہ شریف کی بہار ہے۔ نیز تادم تحریر علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت میسر ہے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، نور کی بارش۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1417 سن ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دری اسنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا۔ اس پر رقت طاری تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجیے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عز وجل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ ہر ملک ہے شادماں خوش، آج ہر ایک حور ہے،
ہاں مگر شیطان معارفقا بڑا رنجور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، آج بھی جلوے عام ہیں۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح کا بیان ہے۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے۔ برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے، دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے کی سی نہیں رہی۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا۔ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماعی میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا اور شیطان کو بھگانے والا تھا۔ چنانچہ وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا۔ میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماعی میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا۔ صبح صادق کا سہانا وقت قریب آیا۔ تمام عاشقان رسول صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر ایک وجد سا طاری تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھیں۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک روا تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی۔ میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی، گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا۔ یکایک دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم، نور مجسم، نبی محترم، رسول محتشم، حبیب رب اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگار و سزاوار ذنب پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماعی میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے۔ اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ ربیع النور شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کیجیے اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجیے۔ 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔
شارح صحیح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ نمبر 2، کعبۃ اللہ شریف کے نقشے یعنی ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونے چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 3، ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ نمبر 1، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر 2، جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ عز و جل اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ نمبر 4، جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ نمبر 5، نعت پاک کی کیسٹیں بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے سوتے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو۔ نیز اذان و اقامت نماز کی بھی رعایت کیجیے، عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ مت چلائیے۔ نمبر 6، گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو ناجائز ہے۔ نمبر 7، چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک، نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے۔ نمبر 8، جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہیے، نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے، عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ نمبر 9، جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 10، جلوس میں لنگر رسائل چلائیے یعنی مکتوبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ، نیز سنتوں بھرے بیانات کی ریسیڈیز وغیرہ خوب تقسیم کیجیے۔ نیز پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے، زمین پر گرنے، بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نمبر 11، اشتعال انگیز نعرہ بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے، پرامن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ نمبر 12، خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بار آور، غنچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت کے بارے میں مکتوب عطار مدنی التجا کہ ہر جگہ ہر سال ماہ سفر المظفر کے آخری ہفتہ والی اجتماع میں یاد دہانی کے لیے مکتوب عطار پڑھ کر سنایا جائے۔ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی حسب حال ترمیم فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے مدنی پرچموں جگمگاتے بلبوں اور ننھے ننھے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. نمبر 2، مرد کا داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے، دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا. نمبر 3، سنتوں نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں اور ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل. بدلیا رحمت کی چھائیں بوندیا رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں آمد شاہ عرب ہے. نمبر 4، تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں اور اسلامی بہنیں 30 دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں اور محرموں میں درس فیضان سنت جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. نمبر 5، اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد مدنی پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں ریڑوں گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجیے. اپنی سائیکل اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بیہودہ اشعار لکھے ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ ٹرکوں بسوں ویگنوں رکشوں ٹیکسیوں سزوکیوں کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیب کیجیے اور سگے مدینہ عفیہ عنہ کے دل کی دعائیں لیجیے. ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقش نالے پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے. نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجیے. اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ پرچم لہرائیے. الحمدللہ امیر رسول فرماتے ہیں کہ سگے مدینہ عفیہ عنہ کا بھی حتی الامکان اپنے مکان بے نشان بنام بیت الفناہ پر سادہ جھنڈے لگواتا ہے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلووں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کیجیے. مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب فرمائیے. سارے علاقے کو مدنی پرچموں رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے. مسجد اور گھر کی چھت پر چوک وغیرہ پر راہگیروں سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے. سڑک پر یہ پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان
کی حق تلفی اور دل آزاری ہو۔ ایک مشرق ایک مغرب ایک بام کعبہ پر نصب پرچم ہو گیا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نمبر 7، ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹیے، اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کا اجتماع فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ شادی غمی کی تقاریبیں اور مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیجیے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ نمبر 1، سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے تقسیم کیجیے، خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت میں دھومیں مچاتے ہیں۔ ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجیے۔ اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کرے تو مدینہ جمعہ کے روز دیں تو بہتر کہ جمعہ کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیان کا کیسٹ سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں۔ آپ حضرات بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان کا کیسٹ سن کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، لہذا ایسی کیسٹیں اور VCD لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے۔ تو جس سے بن پڑے پورے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 آڈیو یا ویڈیو کیسٹیں سنتوں بھرے بیان کی ضرور فروخت کرے۔ مخیر اسلام بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ جشن ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسٹیں اور VCD خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے۔ شادیوں کے مواقع پر شادی کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا کیسٹ یا VCD بھی منسلک فرما دیجیے۔ عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو۔ امیر رسول فرماتے کہ مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے۔ کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی، نیز اس پر لگی ہوئی افشا یعنی چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے۔ نمبر 9، بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاہد کا نگران، قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں پر اجتماعات منعقد کریں۔ ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں۔ ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سارا مہینہ مدنی پرچم ساتھ لایا کریں۔ لب پہ نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے۔ نمبر 10، 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجیے، ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سربن، ٹوپی، سر پر اوڑھنے کی سفید چادر، پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ، پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجیے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو نئی لیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نمبر 11، 12ویں شب اجتماعی میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجیے۔ بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر اپنے دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیداں، عید میلاد النبی۔ نمبر 12، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود السلام اور نعتوں کے نغمے سجائے، نعتوں اور درود السلام کے پھول برساتے، نگاہیں جھکائے، پروقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت
دیجئے۔ ربیع الاول تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ ہو قرباں، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت منانے کی نیتیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے، ہر نیک عمل میں ثواب آخرت کی نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے دکھاوے اور واہ واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا، اس کے لیے بجلی کی چوری کی بالجبر چندہ وصول کیا، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دی اور حقوق عامہ تلف کیے، مریضوں، سونے والوں اور شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچوں کو تکلیف ہونے کا علم ہونے کے باوجود اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر چلایا، تو اب ثواب کی نیت بیکار ہے بلکہ گناہگار ہے۔ جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چنانچہ 18 نیتیں پیش کی جاتی ہیں مگر یہ نامکمل ہیں۔ علم نیت رکھنے والا ثواب بڑھانے کی غرض سے مزید نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے، حسب حال یہ نیتیں کر لیجئے۔ جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں۔ نمبر 1، حکم قرآنی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا۔ نمبر 2، رضا الہی عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا۔ نمبر 3، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے ان کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ نمبر 4، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا، مدنی پرچم لگاؤں گا۔ نمبر 5، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا، گھر گھر چراغا اور مدنی پرچم دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے۔ نمبر 6، جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا۔ نمبر 7، ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا۔ نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد، اور نمبر 9، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں، اور نمبر 10، علماء، و نمبر 11، صلحاء کی زیارتیں، اور نمبر 12، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ نمبر 13، جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان۔ نمبر 14، باوضو رہوں گا، اور نمبر 15، جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا۔ نمبر 16، حسب توفیق تقسیم رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل اور پمفلٹ نیز سنتوں برے بیانات کی کیسٹیں اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا۔ نمبر 17، انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ نمبر 18، جلوس میلاد میں حتی الوسع سارا راستہ زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔